عزیز کہ جو بارش کے بعد بالکل خالی ہاتھ ہے، وہ زمین بنو جس کا دل بھی نرم ہے، وہ زمین بنو جس کا دامن بھی وسیع ہے، دامن میں پانی کو جو ہے جمع کرتی ہے اور دل میں وہ اپنے سما لیتی ہے اور پھر کھیتیاں اگتی ہیں۔ جلسہ میں آنے والوں اس دل کو سخت نہ کرو۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر دل سخت ہے نا، مومن کا دل سخت ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ دل نرم ہوتا ہے۔ ہمارے دل سخت ہو گئے، اور اس سے زیادہ سخت دل کیا ہوں گے؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اس سے سخت کیا ہوں گے؟ قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے۔ کیا علماء رات و دن قرآن پڑھ پڑھ کے ہم کو نئی تقریریں سنا رہے ہیں؟ سنا رہے ہیں۔ موبائلوں پہ یوٹیوب پر کے نہیں سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ اب قرآن کا پیغام ہم تک پہنچنا بڑا آسان ہے، علماء کی زبانی بھی پہنچ جاتا ہے، اور یہ یوٹیوب کے ذریعے بھی علماء کی تقریریں ہم سن لیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، نہ حدیث کا اثر، نہ قرآن کا اثر، نہ بزرگوں کی زندگی اور اسلاف کے اقوال کا اثر، دل سخت ہے۔ پتھر بھی ہمارے دل کے سامنے شرمندگی محسوس کرے، میں تو پتھر تھا لیکن اس کا دل تو مجھ سے بھی سخت ہے، بسیجتا ہی نہیں، وہی دیکھا وہی چھوڑ آئے۔ اب نہ کسی یتیم پہ ترس آتا ہے، نہ کسی غریب کا خیال ہے، نہ کسی غریب کی بیٹی کا احساس ہے، احساس مر گیا۔ مسجدیں ویران ہے، مدرسوں میں مدرسین کی تنخواہیں وقت پر نہیں جاتی، احساس مر گیا۔ علماء کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، احساس مر گیا۔ جلسوں میں آنے والوں دل نرم کرو، تبھی ایمان تیرے دل میں سمائے گا۔ اگر دل سخت رہا تو کان کھول کر سن لے، سخت دل میں ایمان نہیں سمائے گا۔ دل کی سختیوں کو ختم کر، ایمان کی علامت دل کی نرمی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بات سنیں آپ، اگر قرآن کی بات اثر نہ کرے نا آپ کے اوپر، حدیث کی بات اثر نہ کرے نا، تو رو بیٹھ کے اپنی قسمتوں پر رونا، رونا، سخت ہو گئے دل۔ اللہ اس کے رسول کی کہ فرمان تمہارے دلوں پہ اثر نہ کرے۔ اللہ کی قسم، رو اپنے اوپر، اس لیے رو تو تم ویران کھڑ ہو گئے، تمہارے دل ویران کھڑ ہو گئے، تمہارے اوپر اللہ اس کے رسول کی باتیں، ان کے احکام کچھ نہیں کرتے۔ رو اپنی قسمتوں پر، دل سخت کر لیے یار۔ آج ہم نے تقریر سنے تھوڑی دیر، میرا مقصد خالی ایک سوا گھنٹہ آپ کو یہ نہیں واہ واہ نعرے لگوا کے چلا جاؤں، میرا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ سبق دے کر کے جاؤں، واہ واہ، کچھ سبق دے کر کے جاؤں، دلوں کے اندر نرمیاں پیدا کرو یار۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، غصہ آیا تو 3 طلاق ہی دے دیا، غصہ آیا تو مرڈر کر دیا، غصہ آیا تو ماں کو بھی گالیاں دے دیا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج میں نے اخبار میں پڑھا، کوئی شخص ہے، اس نے 18 مہینے کے بچے کو پٹک پٹک کے مارا، اتنا مارا کہ 35 جگہ سے زیادہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور اس کو اب سزائے موت دی ہے کورٹ نے، اور اس کو فیصلہ آیا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ اس سے میڈیا والے نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہہ رہا تھا نشے میں کر دیا، غصے میں کر دیا۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، کیوں غصہ اتنا حاوی تمہارے اوپر ہے؟ کیوں نشہ اس کا اتنا تمہارے اوپر حاوی ہے؟ کان کھول کر کے سن، غصے میں لیا ہوا فیصلہ ہمیشہ بعد میں پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے فیصلے لو تو پہلے غصے کو ختم کر دو، بعد میں فیصلے لو، انشاءاللہ پچھتانا نہ پڑے گا۔ یہاں تو فیصلے غصے میں ہو رہے ہیں، سارے فیصلے غصے میں ہو رہے ہیں۔ 2 منٹ میں مسجد کے امام کو نکال کے پھینک دیا غصے میں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، علماء بیٹھے ہیں، قرآن سنیے آپ کو،
آپ سمجھے غصے میں ہمیشہ کبھی فیصلہ نہ کریں. کبھی بھی غصہ آئے 5 منٹ لے لو. اگر کوئی آپ سے اس وقت بھی پوچھ رہا تتکال بتائیں، کہنا 5 منٹ دینے چاہیے، بیٹھ جائیں. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا، تھوڑا پانی پینا، پھر فیصلہ کرنا، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے. یہ جو آن دا اسپاٹ فیصلے ہو رہے ہیں نا، یہ بہت نقصان دہ. اس کا خامیازہ بھگت رہو تم لوگ. کتنے ایسے فیصلے ہیں جس کا خامیازہ بھگت رہو. طلاق میں بھی معلوم ہے کیا کہا گیا؟ پہلے تو دے نہیں، اور اگر دینے کی نوبت بھی آ گئی تو اونلی 1 طلاق دے دی. کتنی؟ 1. کتنی بھیا؟ زور سے بولے. یہ بہت جہالت چل رہی ہے میری قوم میں. 3 سے کم دے کے نہیں رک رہے، اور 3 کے بعد مولانا کو فون لگا رہا ہے، حضرت 3 طلاق دے دی، اب کیا ہوگا؟ اب گردن الگ کر کے پوچھ رہا کہ کیسے زندہ کروں؟ کم سے کم کچھ جڑی رہنے دیتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ. تاکہ ڈاکٹر کچھ کرے. اب الگ گردن ہاتھ میں پکڑ کے لے جا کے کہہ رہے حضرت اب کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے مولانا کو فون کر، حضرت طلاق دینا ہے، بتاؤ کیا کریں. بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کرے؟ پہلے فون کرے، حضرت طلاق دینا ہے، اب بتائیں کیا کروں؟ پوری صورتحال بتائے مولانا کو. اچھا مولانا کو تو تم نے چو چو کا مربع سمجھ لیا ہے. مولانا ہمارا فیصلہ کرے گا؟ مولانا کا تو ہم خود فیصلہ کرتے ہیں. مولانا کرے گا ہمارا فیصلہ؟ ہم نے تو اس امام کو نکالا، اس کو رکھا، اسے رکھا، اسے نکالا، اسے نکالا، اسے رکھا. ہم تو مولوی کا فیصلہ کرتے، مولوی ہمارا کرے گا. اور سنو، یہ بھی تمہاری غلط فہمیاں ہے. جب تمہارے فیصلے کل تک عالم تھے تو خدا کی قسم بہت کامیاب تھے. جب تم نے علماء کو زندگی سے نکالا تباہ و برباد ہو گئے. اگر چاہتے ہو کامیابی کے راز پھر تمہیں ملے، چاہتے ہو کامیابیوں کے دروازے تم پر کھل جائے، تو علماء کو زندگی میں لے آؤ، انشاءاللہ کامیابیاں مل جائیں گی. اس مولوی کو آپ تنخواہ سے نہ دو. میری تنخواہ 50,000 ہے، مولوی کی 5,000 ہے، یار یہ میرا فیصلہ کرے گا. صحیح بات یہ ہے، آج ہم پیسے سے آتے رہے انسان کو، پیسے سے. کیسے آتے رہے؟ پیسے سے. مالدار ہے تو اس کو زیادہ بات والا، غریب ہے تو اس کی بات میں دم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کان کھول کر کے سنے. بزرگی باقلس نہ بسال، رنگری بدلست نہ بسات نہ بمال. عقل سے بزرگی ہے نہ کہ عمر سے، دل سے امیری ہے نہ کہ مال سے. مالدار ہے کنجوس سے آدھا میں تو کس کام کا؟ وہ ظاہری طور پر مال لیں گے، دل میں گنجائش ہے تو وہ امیر. تو پہلے تو طلاق دینے کسی عالم سے پوچھو، اور دینے کی نوبت آئے تو عالم سے پوچھو. تو کتنا اچھا شریعت نے قانون رکھا کہ 1 طلاق دے، اور 1 طلاق دے کے اب آپ تقریباً 3 مہینہ یعنی 3 طہر، جب بیوی عدت میں بیٹھے تو عدت کی جو مدت ہے نا وہ 3 طہر ہے. آپ انتظار کریں، اس لیے تو غصے میں طلاق ہوتی ہے، پیار میں طلاق کہیں نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے تو غصہ 2 دن میں بھی اتر جائے گا، 4 دن میں بھی اتر جائے گا، 1 مہینہ میں بھی اتر جائے گا، اور 3 مہینہ میں تو اتر ہی جائے گا اگر اترنے کا ہوگا تب. اترنے کا ہی نہیں ہوگا تو اگر اترنے کا ہوا 3 مہینے میں اتر جائے گا. نہیں بتایا بولے 3 مہینہ میں تو اچھا کا اتر جائے گا. گھر میں بچے پریشان کریں گے، کھانا بنائے گا، اگر بچوں والا طلاق دیا تو یہ غصہ اتاریں گے بچے، ارے یار بیوی ٹھیک تھی، جیسی بھی تھی تو سنبھال تو رہی تھی، ہے نا. ادھر سے کیس کی جب دھمکی آئے گی تو سوچے گا یار اندر بھی جانا پڑے گا. کل ملا کے مسئلہ یہ ہوگا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، مشورہ کرے گا، 4 ڈانٹیں گے 5 سمجھائیں گے. اس 3 مہینے کے اندر ایسی کھچڑی پک جائے گی کہ جو ہوا غلط ہوا، معاملات بنا لو. اب اگر بنانے کی نوبت آئے، غصہ اتر جائے تو شریعت کا کتنا پیارا قانون ہے. تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، مہر الگ سے باندھنے کی ضرورت نہیں، قاضی کو بلانے کی ضرورت نہیں. اگر 1 طلاق دیا تھا اور عدت کے اندر غصہ اتر گیا تو
تیری مرضی من مٹاؤ ختم ہو گیا، تو چاہتا یار پھر سے ایک ہو جائے. اچھا بیوی کا بھی غصہ اتر گیا، یہ بھی عرش آدم سے نیچے نہیں اتر رہی، یہ بھی نہیں سن رہی تھی کسی، یہ بھی کسی کے نہیں اتر رہی، چوتھے آسمان پہ تھی، یہ کسی کے نہیں سن رہی. جو اپنے شوہروں کی نہیں سنتی ہیں وہ سب کی سنتی ہیں، یہ بھی سن لیں آپ. جو بیوی شوہر کی نہیں سنے گی وہ سب کی سنے گی، اور جو شوہر کی سن کے صبر کر لے گی اللہ اسے کسی کی سننے کی نوبت نہیں لائے گا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تو میری بہنوں ایک کی سنو انیک کی نہ سنو، ہے نا. شوہر سے جھگڑ کے مائکے گئی، بھیا سنائے گا، بھابھی سنائے گی، ہاں بھتیجی بھتیجا تک سناتے ہیں. بھی تم نے ناک میں دم کر دیا، اپنے گھر تو رہی نہیں، اب یہاں ہمارے گھر آ کے جو ہے جھگڑے کرا رہی ہے. اس لیے جلسے میں آنے والوں بیٹیوں کو سمجھاؤ، بہنوں کو سمجھاؤ، شوہر کی سن لینا، صبر کر لینا. اب اگر غصہ اتر گیا بیوی کا شوہر کا اور یہ چاہتے ہیں ایک ساتھ رہنا تو اکیلے پہ اکیلے بھی رجعت کر سکتے ہیں، بیوی کو پھر سے یہ اپنے اندر اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. کتنا پیارا قانون، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. بولو پیارا قانون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو تینوں گولیاں ایک بار داغ دیتے ہو، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ. 3 طلاق دینا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. زور سے بولے کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. طلاق تو ایک سے ہی ہو جاتی ہے. 3 مہینے تو تیرا غصہ نہیں اترا، کام ختم، وہ اپنے گھر تو اپنے گھر ہو گیا، وہ جہاں چاہے شادی کرے، تو جہاں چاہے شادی کرے. اور 3 مہینے کے اندر اتر گیا تو پھر کسی کو اکٹھا اور جمع کرنے کی ضرورت نہیں، سننے سنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ بیوی کا ہاتھ پکڑے گا اور پھر اپنے نکاح میں لے آئے گا. سبحان اللہ. کتنا پیارا قانون ہے. لیکن مولوی صاحب سے پوچھا ہو تب نہ پتا چلے آپ. ہمیں تو جہالت کی گٹھریاں سر پر رکھ کے گھوم رہے ہیں نا، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے علماء کے قریب رہو، دلوں کو نرم کرو. عرض کر رہا تھا دل نرم، یہ دلوں کی سختیاں لے ڈوبی. قرآن کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اور ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. دل تو نرم کرو. دل جب نرم نہیں تو قرآن کی سن کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک بات اور سن لیں، آگے بڑھوں گا. ذکر کربلا انشاءاللہ وہ میں کروں گا، لیکن جو بات بات آ گئی میں سنا رہا ہوں. یہ 2 لوگ کہاں جا رہے ہیں اٹھ کے؟ یہ 2 لوگوں پہ میری نظر ہے. ارے بندو، نہ ایسے جل سے ملتے ہیں، نہ ایسی تقریریں ملتے ہیں. یہ دل سخت ہے نا، اثر ہی نہیں ہوگا. اب بھی تو نہیں ہو رہا، بات چل رہی ہے، دل سخت ہے تب بھی چلو ہارڈ ہے نا. ہاتھوں ہاتھ ریئیکشن، ہاتھوں ہاتھ. ہارڈ دلوں کو نرم کرو. اچھا ایک بات بتاؤ، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عمر نے پڑھ لیا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، خالد نے ولید نے پڑھ لیا. کیوں؟ 2 باتیں. کتنی بات ہے؟ زور سے بول رہے ہیں. اور یہ دونوں سننے پہ آگے بڑھ جائیں. سب سنیں دونوں باتیں اور گانٹھ میں باندھ لینا اپنی کرتے کی اور لے جانا، اس پہ عمل کرنا پوری زندگی. نبی نے دعوت تو ابو جہل کو بھی دی تھی، یہ نہیں دی تھی، اسے بھی دی. ابو لہب کو بھی دی، عمر کو بھی دی. انہوں نے پڑھ لیا، اس نے نہیں پڑھا. کیوں؟ پہلی وجہ سنو، ایک ہوتی ہے دشمنی، ایک ہوتا حسد. ایک دشمنی، ایک حسد. سمجھنا پڑے گا. دشمن کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو،
ایک دن وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے لیکن حاسد تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یاد رکھو. حضرت عمر کی دشمنی تھی, حضرت عمر دشمن تھے, لیکن ایک دن دشمنی کو نیچے رکھ کے, دشمنی بھلا کے, دشمنی کو پسے پشت رکھ کے حضرت عمر ابن خطاب نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کلمہ طیب پڑھ لیا, داخل اسلام ہو گئے. عمر حاشد نہیں, عمر دشمن تھا, اس لیے دشمنی بھلا کے عمر نے کلمہ پڑھ لیا. ابو لہب دشمن تھا, دشمن کے ساتھ ساتھ حاسد تھا. ابو لہب دشمن کے ساتھ ساتھ حاسد بھی تھا, اس لیے کلمہ نہ پڑھا. حاسد کبھی نہیں مانے گا, چاہے تم آسمان میں ہو, چاہے کہیں بھی اڑو, حاسد تمہیں کبھی نہیں مانے گا, کبھی قبول نہیں کرے گا. لیکن دشمن ایک دن وہ آ سکتا ہے کہ آپ کو قبول کر لے گا. کیا کر لے گا؟ آپ کو قبول کر لے گا. اور سنیں, عمر نے جب بہن کے گھر میں قرآن سنا دل نرم ہو گیا. قرآن بہت بار ابو جہل نے بھی سنا تھا, ایسا نہیں اس نے نہیں سنا, اس نے بھی بہت بار سنا. دل زخم اثر میں ادھر نرمی تھی. ظاہری طور پر حضرت عمر بڑے سخت قائد قوانین کے, لیکن دل میں نرمی, اتنی نرمی کہ ایسا اثر ہوا, ایسا اثر ہوا, ایسا اثر ہوا. کلمہ پڑھا اور اس کلمے کی گونج پوری دنیا میں ایسی سنائی دی, ایسی سنائی دی کہ حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی تیزی سے اسلام پھیلا, اتنی تیزی سے کبھی نہ پھیلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولو یار. تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ دل نرم کرو, نرم کرنے کے بعد علماء کی بات سنو تو دل پہ اثر کر جائے, اپنے مسجد کے ایمان کی بات سنو تو دل پہ اثر کر جائے. کسی پریشان کو دیکھو تو پریشانی سامنے نظر آئے, کسی تکلیف زدہ کو دیکھو تو آپ کو احساس ہو, کسی غریب کو دیکھو احساس ہو, مسکین کو دیکھو تو احساس ہو. وہ جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو, مومن کی شان یہ ہے دل نرم ہوتا ہے, مومن معاف بھی جلدی کر دیتا ہے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو بدلے پر گلیب نہیں کرتا, معافی پہ گلیب زیادہ کرتا. ایک طرف ہے مولا علی کا بیٹا سبحان اللہ حسین ابن علی, اور ایک طرف ہے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید. دین دونوں کے گھر میں, قرآن دونوں کے گھر میں. بولو بولو ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے گھر میں بھی قرآن, نماز ادھر بھی دین اور قرآن. لیکن وجہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کا حال یہ ہے کہ گردن کٹ رہی ہے تو سر سجدے میں ہے, اور جب گردن کٹ گئی تو کٹنے کے بعد بھی زبان میں قرآن کی تلاوت ہے. کیا وجہ ہے کہ سر کٹا تو سجدے میں کٹا, اور کٹنے کے بعد بھی قرآن سے ناتا نہ ٹوٹا, قرآن سے رشتہ نہ چھوٹا. کٹنے کے بعد بھی دمشق کے بازاروں میں نیزے پہ کٹا ہوا سر بلند ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور ادھر یہ یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد قرآن کی پائمانیاں کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ علی کے بیٹے کا دل نرم ہے, یزید کا دل سخت ہے. کیا کرے, اور میں ثابت کروں گا سخت ہے یار. سامنے نواسہ رسول ہے اور پھر بھی فوجوں کو بھیج رہا ہے, سخت نہیں تو کیا ہے بتائیں آپ. کیا سامنے نواسہ رسول ہے. میرے امام نے معلوم ہے سارے یزیدیوں سے کہا تھا سر قلم کرانے سے پہلے پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی نواسہ رسول نہیں ہے. کیا کہنا, پوری دنیا میں مجھ سے قریبی نبی کے رشتے والا کوئی نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں نبی سے رشتے والا کوئی ہے سب سے قریب تو یہی حسین ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے. باز آؤ اپنی کرنی سے, باز آؤ میرے خون سے, اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو, ان تلواروں کو میدانوں میں ڈالو. تمہیں سکوں کے لالچ نے اندھا کر دیا ہے. یہ قوم تقریر کر رہا تھا
حسین ابن علی کون تقریر کر رہے ہیں؟ راکب دوش مصطفیٰ کون تقریر کر رہے ہیں؟ جس نے فاطمہ کی گود میں پڑا ہو کون تقریر کر رہے ہیں؟ جس کا استاد مولا علی ہو کون تقریر کر رہے ہیں؟ جس کے گلے کو مصطفیٰ نے چوما تھا کون تقریر کر رہے ہیں؟ جلسے میں آنے والوں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے کون تقریر کر رہے ہیں؟ جن کا بچپنا مدینے میں گزرا کون تقریر کر رہے ہیں؟ جن کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بن کے گردش کر رہا ہے، لیکن تب بھی یزیدیوں کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ کہا حسین ہم تمہاری تقریر سننے نہیں آئے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا حسین نے کہا تھا بیعت کا تو سوال ہی نہیں آتا، بس حجت قائم کرنا تھی، میں نے کر دیا، اب جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو۔ یزیدی نہ مانے، حسین کا سر قلم کر کے مانے، کیوں؟ دل سخت تھا، اس لیے حسین کی بات کبھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ ظاہری طور پر مسلمان بھی